بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اسٹاک ایکسچینج بزنس پہ اور اس کے ساتھ کرپٹو کرنسی پہ، اور میرے ساتھ حسب معمول موجود ہے راجہ سعد صاحب۔ جی راجہ صاحب، تو آج ہم کیا دیکھیں گے؟ ایک تو میں آپ بہت ہی مجھے اس پہ حیرانگی بھی ہوتی ہے اور اس سے میں بہت کچھ سیکھتا بھی ہوں کہ جب آپ یہ اسٹاک مارکیٹ کی تبلیغ کرتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں خود بھی اب مجھے علم ہے کہ آپ نے انویسٹ کیا ہے، تو یہ آپ سے میں نے پوچھتا ہے کہ یہ کیا بلا ہے؟ لوگ تو کہہ رہے یہ جوا ہے، رائے صاحب جوا بھی کھیلتے ہیں؟ یہ آپ نے سوال ہی پہلے بم سے شروع کر دیا نا کہ آپ نے کہا جی جوا ہے۔ دیکھیں، جوا آپ کھیلیں، کرکٹ میں بھی کھیل سکتے ہیں، فٹ بال میں بھی کھیل سکتے ہیں، ہارس ریس میں بھی کھیل سکتے ہیں، لوڈو پہ بھی کھیل سکتے ہیں۔ جوا تو آپ کہیں بھی کھیل سکتے ہیں، اور جوا اسٹاک مارکیٹ میں بھی کھیلا جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ جوا نہ کھیلیں اگر آپ، تو پھر اس سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ جوئے جتنے جواری ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، جتنے انٹرنیشنل لیول پہ یا لوکل لیول پہ جتنے مشہور نامی گرامی لوگ ہیں، وارن بفیٹ سے آپ شروع کریں اور عارف حبیب پہ آپ آ جائیں، تو ان لوگوں نے جو پیسہ کمایا وہ جوئے سے نہیں کمایا۔ ان لوگوں نے پیسہ کمایا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پہ۔ تو اس میں ایک اسپیکولیٹرز ہوتے ہیں، ایک وہ قسم ہے، اور دوسری قسم ہوتی ہے لانگ ٹرم انویسٹرز۔ کماتے لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں۔ رائے صاحب، ہر بندہ تو عارف حبیب نہیں ہوتا، ہر بندہ تو ڈیڈی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں جو ہے آپ ہمیں سمجھائے، پہلے تو مجھے سمجھائے، پھر جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ہم بھی دیکھیں گے کہ دیکھنے والے جو ہے پھر وہ تب بعد میں وہ سمجھائے۔ تو یہ ہے کیا؟ آپ نے تو بہت اوپر کی گرانی ڈال دی۔ یہ دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ ساری دنیا میں جو ہے لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں۔ جو کمپنی بزنس کرتی ہیں وہ لوگوں سے شیئر، دیکھیں ان کمپنیز کے پاس جب بزنس بڑھانے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہی لواحقین سے اور لوگوں سے قرض لے کے اس کو شروع کر لیں، وہ اتنا بعض اوقات ملتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا۔ دوسرا اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بینک سے لون لے لیں، اس میں بہت بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی کا بزنس بڑھانے کے لیے وہ شیئر فلوٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے پرسنٹ، 40%، 30%، 50%، 60% بھی لوگ کرتے ہیں کہ یہ شیئر مارکیٹ سے پیسے جنریٹ ہوگا۔ تو ان کو تو کوئی اس میں نقصان اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں سود نہیں ہوتا اور اس میں بہت سارے مسائل نہیں ہوتے، اور پیسے سارے کا سارا لوگ دیتے ہیں۔ لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹرکٹلی اس کمپنی کے مالک بن جاتے ہیں۔ جس کمپنی میں وہ شیئر لیتے ہیں، اس کی جو لیگل جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ 100% اس کمپنی کے مالک ہوتے ہیں۔ یعنی 100% میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی آڈٹ بھی چیک کر سکتے ہیں، اس سے ڈاکومنٹ بھی مانگ سکتے ہیں، اس سے ہر چیز، یعنی وہ اونر کے طور پہ اس پارٹ، جو چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے شیئر کا، اس پارٹ کے وہ اونر ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ایریا ہے، جو پیسیو انکم کا جو ایک ایریا ہے، اس میں بہت ساری دنیا میں مثالیں ہیں جو لوگ اس سے انکم کما سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی اگر منتھلی انکم آتی ہے، جو ملازمین ہیں، جن کا کچھ ریگولر انکم کا کوئی ذریعہ ہے، یا ون ٹائم ہی انویسٹمنٹ لوگ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں جس کے بغیر پیسہ نہیں بنتا ہے۔ ایک تو میں ایڈوکیسی، ڈاکٹر رائے صاحب، میں بہت معذرت کے ساتھ روکنا چاہوں گا آپ سے۔ یہ میں نے پوچھتا ہے جی، اس پہ بعد میں جائیں گے۔ میرے جیسے ایک عام تنخواہ دار، چھوٹی تنخواہ لینے والا، کبھی دیر سے تنخواہ ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، ہم کس طرح سٹارٹ کریں؟ آپ ہم جیسے لوگوں کو ایڈوائز کر سکتے؟ کیونکہ پاکستان کی اکثریت مجھ جیسے نچلے یا غریب طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ کس طرح کرے؟ اس میں عام تاثر یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ پہ تب جایا جائے جب آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا پیسے ہو، جب آپ کے پاس کوئی سرمایہ ہو۔ ہمیں سمجھائیں کہ ہم کر سکتے کہ نہیں، ہم صرف آپ کو دیکھ ہی سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں، ہر ایک کر سکتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اور اس میں کوئی اگر بہت معمولی تنخواہ والا بندہ بھی وہ بھی کر سکتا ہے، اور اس میں اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے نا۔ یہ اسٹارٹ کیسے لیں؟ اسٹارٹ تو آپ نے سب سے پہلے بروکر اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے، اور بروکر وہ آن لائن کھلتا ہے؟ آن لائن بھی کھلتا ہے، فزیکلی بھی جا سکتے ہیں، جیسے بینکس ہیں، بینکس آج کل بہت سارے بینکس ہیں، آن لائن بھی آپ اس میں اپنا، اور یہ ہر شہر میں کھولا جا سکتا ہر شہر میں ہر جگہ پہ کھولا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کی جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں، پہلے کراچی اسٹاک ایکسچینج ہوتی تھی، پھر لاہور، اور پھر اسلام آباد، پھر اس کو مرج کر دیا گیا آئی تھنک
2012 میں اس کو مرج کیا. اب اس کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں. ان کے دفاتر ہیں اور بروکرز کے بھی دفاتر ہیں, لیکن آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. اور آپ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ ہے, منیمم کتنے سے اکاؤنٹ کھولا جاتا 5000 سے, اور وہ آپ کے پیسے ہیں, اس میں سے 500 روپے ان کی فیس ہوتی ہے. اگر آپ CDC اکاؤنٹ کھولیں تو ان کی 200-300 روپے اور ہوتی ہے. میرے خیال میں 1000 سے اوپر خرچہ آپ کا نہیں ہوتا اور آپ کے اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. تو اس میں یہی میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں کہ یہ آپ اگر آپ ایک بڑے بزنس مین بننا چاہیں تو آپ کیسے بن سکتے ہیں نا. آپ کے پاس تو اگر آپ دیکھیں, امیر بننے کے 2-3 طریقے ہیں. نمبر 1 آپ انڈسٹریلسٹ ہوں, نمبر 2 آپ پراپرٹی کا بزنس کریں, نمبر 3 آپ ٹریڈ کریں, نمبر 4 آپ اسٹاک مارکیٹ کریں, یا کموڈیٹیز میں کریں, یا آپ فارکس میں بھی کر سکتے ہیں آپ یہ, اور آج کل کرپٹو بھی چل رہا ہے. یہ 3-4 میں نے طریقے ہیں. بھی آپ سے بات اگر آپ انڈسٹری میں اگر آپ کریں گے تو آپ کو ہیوج منی چاہیے ہوگی. آپ کو اس کے لیے پلیٹ فارم چاہیے ہوگا, زمین چاہیے ہوگی, ملازمین چاہیے ہوں گے, اکوپمنٹ چاہیے ہوگا, پھر لاجے ٹیکس کے لاجے, پھر یہ رجسٹریشن, پھر وہ رجسٹریشن. آپ کو بتحاشا اس کے لیے مسائل آپ کو ہوں گے. پراپرٹی میں بھی آپ کو بلک میں پیسہ چاہیے. آپ پلاٹ خریدتے ہو, گھر خریدتے ہو, اس کو بناتے ہو. ٹریڈنگ میں یہی حساب ہے. ہر چیز میں, ٹریڈنگ میں بھی آپ کو پیسہ چاہیے. یہ ایسی جگہ ہے جہاں 5000 10,000 آپ کی بچت ہو. آپ نے جو ہی UBL یا MCB جو بھی ہے اس کے آپ نے فار ایگزامپل 100 شیئرز خریدے تو 100 شیئرز کے ساتھ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس میں پیسہ لگایا ہو, اس کی لیکوڈیٹی کا لیول بہت ہائی ہے, آپ اس کو فوری طور پر بیچ سکتے ہیں, فوری طور پر خرید سکتے ہیں. آپ کو جب اگر آپ بزنس اسٹیبلش کریں گے, انڈسٹری آپ بنائیں گے, تو انڈسٹری بنانے میں تو آپ کو تو 3-4 سال لگ جائیں گے. 3-4 سال کے لیے آپ اس کے بعد آپ کسٹمر ڈھونڈیں گے. یہاں آپ کو کسٹمر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, کسٹمر سامنے ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنی شیئرز بیچنے ہیں یا خریدنے ہیں, فوری طور پر اس کو وہ بعض اوقات سیکنڈز میں ہو جاتا ہے, بعض اوقات 1 منٹ میں ہو جاتا ہے. تو آپ نے شیئر خریدنے ہیں تو تب بیچنے والا موجود ہے, آپ نے بیچنے ہیں تو خریدنے والا موجود ہے, آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کو کوئی شاپ نہیں بنانی, صبح اٹھ کے آپ کو جانا نہیں ہے, آپ نے کوئی انکم ٹیکس آپ کو آٹومیٹیکلی کٹ جاتا ہے, آپ کو یہ تمام کے تمام مسائل نہیں ہیں. تو اس پہ یہ دنیا کا اس سے بہتر بزنس, اور امریکہ میں کوئی 65. میں تو آپ کی بات کو سمجھو راج صاحب کہ جو صنعت کار ہے, جو تاجر ہے, جو بڑا ریئل اسٹیٹ کا کاروباری ہے, پیسہ ان کا ہے اور آپ اس میں سے اپنا حصہ لے سکتے ہیں. اس کا صحیح طریقہ کار پر بالکل آپ اس میں سے حصہ لے سکتے ہیں. آپ اگر ایک بڑا کاروباری آدمی ہے, کام کرے گا, منشا صاحب کام کریں گے, عارف حبیب کام کرے گا, ان کی بھی اب تو انہوں نے اسٹاک سے کما کے, لیکن اب ان کی بہت ساری ملیں, فیکٹریاں, سارا کچھ ہے. تو اس ٹیکسٹائل مل کوئی اور لگائے گا. آپ اس میں جتنا فائدہ ان کو ہوگا اتنا ہی فائدہ آپ کو ہوگا. آپ کو نقصان کیوں ہوتا ہے؟ میں پہلے میرے خیال میں یہ سب سے اہم بات. جوا کیا ہے اور نقصان لوگوں کے پیسے ڈوبے ہیں تو کس طرح ڈوبتے ہیں؟ نمبر 1 آپ کو اس کا علم نہیں ہے, تب آپ کے پیسے ڈوبتے ہیں. نمبر 2 جن کو علم ہے ان کے پیسے بھی ڈوبتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ جو سیکھ لیتے ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لیوریج ایک چیز ہوتی ہے, وہ آپ قرض لیتے ہیں. آپ کا قرض لیتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ جوا ہے پیور. آپ ایک سٹاک کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آج اسپیکولیشن کرتے ہیں کہ آج اوپر جائے گا. تو آپ نے اگر 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو آپ لون لیتے ہیں, آپ بروکر سے اپنے لون لیتے ہیں, وہ آپ کو پیسے دیتا ہے, تو آپ کے پاس 10 لاکھ ہو جاتے ہیں. تو وہ 10 لاکھ میں صرف اپنا بہت معمولی سا کمیشن وہ کاٹتا ہے. باقی اگر وہ سٹاک اوپر چلا گیا تو سارا فائدہ آپ کو ہے, لیکن سٹاک اگر نیچے چلا گیا تو سارا نقصان آپ کو ہے. تو اڑتے اس طرح سے پیسے ہیں کہ وہ ایک دن کا بزنس ہوتا ہے. آپ نے صبح خریدا ہے, شام کو آپ نے اس کی ٹائم لمٹ ہوتی ہے, اس میں آپ نے اس کو فروخت کرنا ہوتا ہے. یہ جو اربوں روپے ڈوب گئے, اربوں روپے جواریوں میں ڈوبتے ہیں, اربوں روپے ان کے ڈوبتے ہیں جو ٹریڈرز ہیں, جو ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں, جو اسپیکولیشن کرتے ہیں, جو جوا کھیلتے ہیں. جو لوگ لانگ ٹرم, آپ اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ لانگ ٹرم انویسٹر آپ بنیں. آپ کا ایک تو منی مائنڈ سیٹ ہو. منی مائنڈ سیٹس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں وہ کیا ہے. منی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ نے پہلے دن ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی منتھلی انکم سے اے پارٹ آف منتھلی انکم اس کو آپ نے لگانا ہے, انویسٹ کرنا ہے. سیو نہیں کرنا, سیونگ سے آپ کے پیسے نہیں بنتے. سیونگ تو گلی گلی میں کمیٹیاں کھلی ہوئی ہیں. آپ نے اس کو سیو کر کے انویسٹ کرنا ہے. اور منی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہم اسپینڈنگ کرتے ہیں اور اسپینڈنگ کے بعد جو بچ جائے اس کو سیو کرتے ہیں. نہیں,
جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ سیونگ اور انویسٹمنٹ کریں، جو بچ جائے اس کو آپ خرچ کریں، جو ہاؤس ہولڈ میں فضول چیزیں آپ بالکل نہ خریدیں، اپنے آپ کو بہت کانشیس رکھیں. اور سٹارٹ آف لائف آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہی ان کی تنخواہ ہوئی سب سے پہلے ایکسپینسو موبائل خرید لیا، پھر اس کے بعد گاڑی خرید لی، پھر اس کے بعد گھر بنا دیے تھے. ہوتا کیا ہے 15 سال 20 سال اس میں گزر جاتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے آپ کے پاس آپ لائبلٹیز خریدتے ہیں. آپ لائبلٹیز نہ خریدیں، یہ کام بعد میں کریں، پہلے آپ انویسٹمنٹ کریں. جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے آپ کو کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کا جادو پتہ چلے گا. 10 15 20 سال جس میں گزریں گے تو اتنی اسپیڈ سے پیسے بڑھتے ہیں. اور یہ بہت معمولی ملازم بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور جاب پیشہ لوگ جس کی بھی انکم آ رہی ہے اس کو کر سکتے ہیں. یہ ہر ایک یہ بندہ یہ بزنس کر سکتا ہے. اور اس میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا، نمبر 1 ہے منی مائنڈ سیٹ. منی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پہلے آپ سیونگ اور انویسٹمنٹ کریں، جو بچ جائے اس کو آپ خرچ کریں. دوسری بات اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے پیشنس. پیشنس آپ کا یہ کہ آپ نے حوصلہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے، آپ نے بہت اچھے اسٹاکس چننے ہیں 4 5 6. اور اس کی میں آپ کو ایک نشانی بڑی اچھی بتا دیتا ہوں، لوگ آپ یہ کو نہیں چنیں گے کس طرح، ہمیں کس طرح پتہ میں چلے آپ گا؟ کو بہت اچھی کیونکہ یہ ایکسپرٹس کا کام ہے. آپ کو چننے کا یہ ہے کہ 10 سال سے کسی کمپنی کو انکم اگر ہو رہی ہے، بڑی نون کمپنی ہے، آپ کے گھر پہ نیشنل مسالہ اگر آ رہا ہے تو اچھی کمپنی ہے. آپ ٹوٹا گاڑی آپ کے گھر میں کھڑی ہے تو اچھی کمپنی ہے. اگر آپ یہ جو ہونڈا آپ کی کار ہر طرف آپ کو نظر آ رہی ہے تو اچھی کمپنی ہے. اسی طرح سے آپ کے گل احمد کے آپ پیسے کپڑے خریدتے ہیں، اس طرح سے مشاد آپ دیکھتے ہیں اچھا ہے. فرٹیلائزر میں آپ دیکھ لینا، فوجی فرٹیلائزر کون سی، آپ سیمنٹ کمپنی میں آپ دیکھیں ٹی جی خان سیمنٹ اگر آپ خریدتے ہیں، فوجی سیمنٹ آپ خریدتے ہیں، یا لکی آپ خریدتے ہیں، یا آپ کوہاٹ سیمنٹ، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی کمپنی اچھی ہے. یا آپ جنرل اسٹور پہ چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بھی نہ ہو، اگر آپ کو یہ بھی آپ تکلیف نہیں کرتے ہو، آسان آپ کو میں بتاتا ہوں، پچھلے 10 سال سے دیکھیں کون ڈیویڈنڈ مسلسل دے رہا ہے. کہاں دیکھیں گے؟ یہ آپ کو اس کی ویب سائٹ پہ جائیں نا، اپنا پاکستان پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی، تو اس پہ آپ کو فوری طور پہ کمپنیوں کی لسٹ ملے گی جو آپ کو بتائے گی کہ پچھلے سال کا ڈیویڈنڈ کتنا ہے. لیکن اگر آپ ڈیپ اس کی کمپنی کا باقی آپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو بہت ساری آپ کا جو بروکر آپ کا ہوتا ہے، بروکر کا آپ اپنا بھی اس میں آپ اس کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. وہ بھی آپ کو تفصیل سے وہاں 5 سال 10 سال بعض اوقات 20 سال کا بھی آپ کو ڈیٹا دیتا ہے. تو ڈویڈنڈ دینے والی کمپنیاں وہی ہوتی ہیں جو مسلسل منافع میں، اپنی جیب سے پیسے کوئی بھی نہیں دیتا ہے. تو ان کمپنیوں کو آپ سلیکٹ، اور ان میں سے بھی آپ 5 6 7 یا کسی اچھے ایکسپرٹ سے بروکر سے پوچھیں گے تو اس کے مفادات اور آپ کے مفادات کا کلیش ہے. آپ کسی اچھے ایکسپرٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے، ہمارے ساتھ بھی اگر آپ جڑے رہیں تو ہم بھی بتاتے رہیں گے کون سے اسٹاکس ہیں اور اس میں دوسری چیز آپ نے یہ دیکھ لی ہوتی ہے، اچھا اسٹاک کے بعد وہ سستا مل رہا ہے، وہ ڈسکاؤنٹ پہ لگا ہو، اس کی سیل ہو رہی ہے، وہ گرتا ہے، جس میں وہ گرتا ہے تو اس وقت آپ اس کو خریدیں، مہنگا نہ خریدیں. ٹھیک ہے نا. ایک بات یہ میں نے آپ کو پہلی بتائی منی مائنڈ سیٹ، دوسری بات آپ کو بتائی کہ پیشنس، تیسری بات ڈسپلن. ڈسپلن کیا چیز ہے؟ سختی کے ساتھ آپ ایس آئی پی کریں، سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان ایس آئی پی. وہ یہ ہے کہ ہر مہینے جب آپ کی سیلری آتی ہے تو پورشن آف منی 20% 30%، وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کتنی تنخواہ ہے، آپ اس کو انویسٹ انہی اسٹاکس میں جو اچھے اسٹاکس ہیں کرتے جائیں. آپ نے ایک بینک خریدا ہو، ایک فرٹیلائزر کمپنی خریدی ہو، ایک میڈیسن کی کمپنی خریدی ہو، ایک آئل اینڈ گیس کی کمپنی خریدی ہو، اچھی کمپنی ہے یہ ساری، ان میں آپ سسٹم ہے آپ یہ کام کرتے رہیں، ان میں جو ڈویڈنڈ ملے اس کو بھی ری انویسٹ کریں، اس سے پیسے نکالیں. ایسا قطع کلامی کی معذرت، ہمارے ہاں تو یہ ایک عام جو جنرل ٹریڈنگ ہے یا ریل اسٹیٹ ہے، جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے، سیل پرچیز ہوتا ہے، لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں، جو باہر کی جو جنرل ٹریڈنگ ہے. اب سٹاک مارکیٹ میں ہمیں بتائیے گا، جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے تو میرے جیسے عام بندہ تو سوچے گا کہ اب مارکیٹ اٹھ رہی ہے تو میں جا کے اس میں سرمایہ کاری کروں. مارکیٹ جب گرتی ہے لوگ بھاگتے ہیں اور اپنا پیسہ نکالتے ہیں. یہ ہمیں اس معاملے کو تھوڑا سا حل کرے. آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ مارکیٹ جب اوپر جا رہی ہوتی ہے آپ خاموش ہو جائیں، جب مارکیٹ نیچے جھکتی ہے تو تب آپ کھود جائیں. یہ مارکیٹ کی جو ایکسپرٹس ہیں نا وارن بفیٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ساری دنیا کر رہی ہو تو اس وقت آپ بہادر ہو جائیں اور اس وقت آپ مارکیٹ میں انویسٹ کریں، اور جب ساری دنیا بہادر ہو
وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہو اور تب آپ ڈر جائیں. اس وقت مسلم پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اس وقت اوپر جا رہی ہے, بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے. اب پتہ نہیں ہے یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگی یہ, لیکن یہ بہت ایسا ہے یہ انچارٹڈ ٹیریٹری پہ گھوم رہی ہے اور ہر روز وہ اوپر جا رہی ہے. تو یہ پیشنس, اسی کو میں کہتا ہوں نا پیشنس, آپ انتظار کریں اس کے گرنے کا, یہ گرے گی. اسٹاکس ابھی بھی اویلیبل ہیں اگر آپ اچھی اسٹڈی کرتے ہیں, اگر آپ ماہر ہیں, میں ابھی بھی کر لیتا ہوں, ابھی بھی اسٹاک ایسا مل جاتا ہے جو گرا ہوا ہے خاص لیول پہ. لیکن زیادہ مناسب وقت نہیں. مناسب وقت کورونا ہوتا ہے, مناسب وقت جنگ ہوتی ہے, مناسب وقت ساری چیزیں, مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب یہ اچھا جب مصیبتیں پڑتی ہے, جب مصیبتیں پڑتی ہیں, جب تباہی مچی ہوتی ہے, جب حالات بہت خراب ہوتے ہیں, جب فائنینشیل کرائسس آتا ہے, جب دنیا ڈپریس ہوتی ہے, جب ساری دنیا کہتی ہے اسٹاک سے پیسے نکال رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, ساری دنیا بھاگ رہی ہوتی ہے, تب آپ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں انٹری مارنے کا. یہی فارمولہ ہے. لیکن اب یہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ اگر ساری ایکسپرٹ بتاتے ہیں دنیا ایسے کیوں نہیں کرتی, دنیا ایسے کر بھی سکتی ہے. ہمارے ایموشنز ایسے ہیں نا, ایموشنز کنٹرول کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہے. جب آپ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہی وہ اسٹاک مارکیٹ گرتی ہے تو آپ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ پیسہ ہمارا ڈوب گیا. لیکن اگر آپ نے ایک اچھا شیئر دیا ہے, اگر آپ نے میزان بینک لیا ہوا ہے, آپ نے یو بی ایل لیا ہوا ہے, آپ نے بینکوں میں سے کوئی آپ نے ماری اگر لیا ہوا ہے, پیٹرولیم میں اگر آپ اینرو وغیرہ, اینگرو آپ نے لیا ہوا ہے, پی ایس او آپ نے لیا ہوا ہے, تو ویری اسٹیبل کمپنیز. تو وین یو انٹر اپنے اعصاب کو قابو کرنا, اپنے اسرار کو قابو. بھائی صاحب آپ پروگرام کے آخر میں ہم یہ چاہتے ہیں کرپٹو کرنسی اور اسٹاک مارکیٹ میں فرق کیا ہے, کیونکہ مضامین دونوں بہت بڑے ہیں لیکن وقت بہت کم ہے. کرپٹو کرنسی کا مستقبل پاکستان میں کیا ہے, اور مختصر اسٹاک مارکیٹ اور کرپٹو کرنسی میں فرق. دیکھیں, آپ کے جو پیسیو انکم کے جو ذرائع ہیں, ایک تو اسٹاک مارکیٹ ہے, دنیا ساری میں اسٹیبلشڈ ہے, 200-250 سال سے یہ چل رہا ہے. ایک تو یہ اسٹیبلش سسٹم ہے, یہ کمپنیاں ہیں, لسٹڈ کمپنی ہوتی ہیں, کمپنیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں, پی ایس او ہر جگہ پہ ہے, یہ نیشنل مسالہ آپ کے کچن میں ہے, آپ کے جو ریفریجریٹر ہے, آپ کا فلانا چیز, آپ کی گاڑی ہے, آپ کا سارا کچھ, ٹریکٹر, آپ ملے ٹریکٹر وہ سامنے پھر رہا ہوتا ہے, آپ اس کو دیکھتے ہو, کمپنیز ہیں. ایک تو یہ اسٹاک مارکیٹ ہے. اسٹاک مارکیٹ میں جو لسٹڈ, ساری کمپنیاں لسٹڈ نہیں ہوتی, کچھ کمپنیاں لسٹڈ ہوتی ہیں, جو لسٹڈ کمپنی ہوتی ہے اسی میں آپ جو شیئر فلوٹ کرتے ہیں اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایک تو پیسے کمانے کا, پیسیو انکم کا بہت اتھینٹک آن لائن ذریعہ یہ ہے. دوسرا ذریعہ ہے فوریکس, فورن ایکسچینج. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ ڈالر, پاؤنڈ, اس کرنسی میں آپ انویسٹ کرتے ہیں. کرنسیز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, اس کو بھی آپ نے ایکسپیرینس سے سیکھنا پڑتا ہے, اس میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تیسری چیز ہے کموڈیٹیز. کموڈیٹی میں گولڈ, سلور, رائس, ویٹ, یہ ساری چیزیں بک رہی ہیں, آئل, یہ ساری چیزیں روزانہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں. اس میں بھی آپ لیکن لوگ موسٹلی لوگ جو ہے نا, اگر اس میں اگر کموڈیٹیز میں آپ کریں تو گولڈ میں لوگ کرتے ہیں زیادہ تر. اور گولڈ میں وہ اگر آپ کو سمجھ ہے اس کی, اگر آپ کو فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل دونوں آتے ہیں تو پھر تو آپ کمفرٹیبلی اس میں بڑا پیسہ کماتے ہیں. اور اب جو ریسنٹ فنامنا ہے وہ ہے کرپٹو. کرپٹو کا بھی اس میں بھی لوگوں نے بے پیسہ کمایا ہے, لیکن اس میں سمجھ لگایا بھی بہت. ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم دکھا سکیں. میں کمپنی کو, میں جو میری کمپنی ہے, اگر کمپنی میں نے سبمٹ کیا کہ اس کی ایک جگہ ہے, وہاں میں پہ جا سکتا ہوں, ان سے لوگوں سے بات کر سکتا ہوں, اس کا ایک سی او ہے, اس کا ایک مطلب پورا سیٹ اپ ہے, اس کی لیبر ہے, اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ کی کیا فیلنگ ہے, آرگنائزیشن اچھی ہے نہیں اچھی, مارکیٹ میں بکتا ہے نہیں بکتا, جی یہ آپ کر سکتے ہو, سارے کچھ ہے. کرپٹو جو ہے ابھی تک ایسا ہے, کرپٹو کی جو بات ہوتی ہے وہ پاکستان میں لیگل بھی نہیں ہے, اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں لیگل نہیں ہے, اور بہت سارے ملکوں میں لیگلی اتھرائز ہو گیا ہے. پاکستان میں اب اس کو لیگل کیا جا سکتا ہے. یہ بھی پیسہ کمانے کا طریقہ ہے, لیکن سیکھے بغیر نہیں. یہ آپ میری بات کو یاد رکھیں, نہ اسٹاکس میں, نہ کموڈیٹیز میں, نہ فوریکس میں. سیکھنا ضروری. سیکھے بغیر آپ ریسٹورینٹ نہیں چلا سکتے, دکان نہیں چلا سکتے, آپ کچھ بھی دنیا میں کام سیکھے بغیر نہیں کر سکتے. تو یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے. بہت شکریہ راج صاحب, اس پہ اور بھی آپ سے بات ہوں گی, لیکن اس وقت آج ہم بھی دیکھیں گے کہ وقت ختم ہوا. آپ اس ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیں, ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں, اور جس طرح راج صاحب نے جاتے جاتے کہا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان 2 بزنسز کو پہلے سمجھ کے کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.